ٹھیک ہے جی. چوتھا شکوہ یا چوتھی رسوائی. وقالو کیا ترجمہ جی؟ اور کہتے ہیں اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اتخذ اللہ، ادھر تو ملا کے وقالو اتخذ پڑھتے ہیں نا، تو الگ لفظ پڑھ رہا ہوں. اتخذ اللہ ولدا، بنایا ہے اللہ نے بیٹا. کوئی سننے والا کہے گا مولوی صاحب کو نظر ہی نہیں آ رہا. اصل میں جب ملا کے پڑھتے ہیں تو حمزہ کے نیچے جو زیر تھا نا وہ گرا دیا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا پڑھتے ہیں. سبحانہ، اللہ نے فوراً جواب دیا. درمیان میں لا لگا ہوا نا، مطلب یہاں رکنا نہیں ہے جی. سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. اور نہ صرف یہ کوئی اتنی، بل لہ ما فی السماوات والارض، ارے اسی کا تو ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. بل لہو، بلکہ لہو اسی کا ہے. یہ ہم اصل میں لہو کا ترجمہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض مرتبہ نا بات کی چیز کو پہلے لے کے آتے ہیں. ٹافی دے ٹافی، ٹافی دے ٹافی، بچہ کہتا نا ٹافی دے، دیں ٹافی بعد میں ذکر کرنا چاہیے نا، لیکن وہ ٹافی دے ٹافی دو دفعہ بول رہا ہے. کیوں؟ شروع میں لگا دیا پھر آخر میں بھی لگا دیا، یہ کم کلمے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. جب لہو کلمے کے شروع میں آ جائے تو ترجمہ اس سے اسی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے. اب یہاں اس کے لیے ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ کلمہ پہلے آنے سے، چنانچہ جو لوگ ترجمہ پڑھ کے عمل کرتے ہیں نا، جو ترجمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، تو وہ یہاں ترجمہ اس کا ہی کریں گے، ٹھیک، کیونکہ ان کو ان قواعد کا اندازہ نہیں ہوتا. تقدیم و تاخیر کوئی چیز ہوتی ہے، کلام میں بلاغت لانے کے لیے کسی چیز کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. قرآن کا لہجہ کچھ ہوتا ہے، قرآن کے معنی اس لہجے کے اعتبار سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب میں کہیں لہجہ اونچا کرتا ہوں کہیں نیچا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے معنی کے اعتبار سے ہے. سمجھ رہے؟ بل لہو، اسی لیے سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید سے تعلق اس وقت بنتا ہے جب آپ کا استاد سے تعلق ہو. بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، ٹھیک ہے. کل لہو کان، کل ساری، کل کا جو لفظ ہے نا، جسے میں نے کل لما کا لفظ بولا تھا، ایسی کل لما سے پہلے کل آتا ہے، ٹھیک ہے. تو کل، ایک تو لفظ کل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہیں بھی کل نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. کل کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن جب آتی ہے تو اس میں لام کے اوپر تشدید آتا ہے، تو اس کا مطلب ہر چیز، ہر چیز لہو اسی کے لیے ہے. لہو یہ وہی بنا، ہاں، یعنی کہ شروع میں آ گیا. اصل میں قانتون لہو ہونا چاہیے تھا، قانتون لہو ہونا چاہیے تھا. آپ تھوڑا سا 3-4 پارے پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. قرآن کا طرز یہ ہے، یہ الفاظ اس کے طرز سے ہٹ کے آ رہا ہے. تو کل لہو، ہر چیز اسی کے لیے. قانت ہے، فرما بردار ہے. قانتون اس بچے کو کہتے ہیں، قانت اصل میں قانت اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کے سامنے دو زانو ہو کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہو، فرما بردار بن کے. تو قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، ٹھیک ہے. چلیے آگے. اللہ بدیع السماوات، بدیع کہتے ہیں مجید. بدیع اس مجید کو کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں لائے کسی چیز کو. یہ بھی ایک اصطلاح ہے. بدیع کا ترجمہ یہ سمجھ میں رہا ہے، عدم سے وجود میں لانا. عدم سے وجود میں لانا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود یکسر نہیں تھا اور اللہ نے اس کو پیدا کر دیا. بطور مثال، ریت کا ذرہ نہیں تھا، صحرا بنا دیا. پانی کا قطرہ نہیں تھا، سمندر بنا دیا. دھوئیں کی ایک جھلک نہیں تھی، بادل بنا دیا. ٹھیک ہے. تو بدیع اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے. تو بدیع مجد ہے، بنانے والا ہے.
کہتے ہیں بدع کرتا بدعت ہے نا، بدعت ایک نئی ایجاد، ایک نئی ایجاد، ٹھیک ہے، جس کا وجود ہی نہیں تھا، سرے سے وجود نہیں تھا، اس کو نکال کے رکھ دیا، بدیع، ٹھیک ہے، بدعت، ٹھیک ہے، اب امید سمجھ میں آئے گا۔ بدیع مجد، جو اپنی ایجاد کرتا چیز، مجد ہے السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا، آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى، وَإِذَا قَضَى، اور جب قضاء کا مطلب مرنا نہیں، قضاء الہی سے وفات پا گئے، وہ قضاء مطلب اللہ کا امر، فیصلہ، قاضی القضاء کہتے ہیں نا، وَإِذَا قَضَى، جب وہ فیصلہ کر لے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو وہ یہ کہتا ہے، لہو اس چیز سے، کن ہو جاؤ، فَيَكُن، تو وہ ہو جاتی ہے، بس چنانچہ وہ ہو جاتی ہے، کن ہونا، فَيَكُن ویسے ہی ہونا، کن کا مطلب ہو جاؤ، کن حکم کا صیغہ ہے، صیغہ امر ہے، کن ہو جاؤ، فَيَكُن، تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا طریقہ ہے کن کہنے کا، ٹھیک ہے، اللہ کا طریقہ ہے کن کہنے کا، اور دوسرے ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے اشارتاً ہمیں سمجھایا، ورنہ اللہ کو کن فیکون کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ کو کن فیکون کی ضرورت بالکل نہیں ہے، لیکن اللہ کا طریقہ کار ہے، کیونکہ جہاں بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کے بنانے کا ذکر فرمایا وہاں کن فیکون لازمی بتایا، تو اللہ کا طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ بغیر بادلوں کے بارش نہیں برساتے، ٹھیک ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ بارش برساتے تو پانی کی برساتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پانی کی نو کی یعنی برف کی برساتے ہیں، اللہ اینٹوں کی بارش نہیں فرماتے، ہاں میرے بندوں خوش ہو جاؤ میں اینٹوں کی بارش کر رہا ہوں، میرے بندوں چلو خوش ہو میں نوٹوں کی بارش کر رہا ہوں، اللہ بارش کرتے ہیں تو پانی کی بارش کرنا، یہ اللہ کی عادت، ورنہ اللہ نوٹوں کی بارش نہیں کر سکتے، اللہ اسٹیٹ بینک کا محتاج ہے کہ اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپے تو میں یہاں سے اٹھاؤں گا پھر ان کو بارش کروں گا، اللہ اس کا محتاج ہے، اللہ تو خود خالق ہے جی، تو لیکن اللہ کی عادت ہے کہ وہ پانی، جیسے ایک مثال ہے یہ اللہ کی عادت اللہ ہے، ایسے ہی یہ بھی عادت ہے کن فیکون، قرآن کے مزاج سے یہی لگ رہا ہے، قرآن کے مزاج سے یہی معلوم ہو رہا ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ آخری شکوہ پانچواں، یہ کتنے گستاخ ہیں، کتنے بے ادب ہیں، میں اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، تو ہمارے استاد جی پر مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی، تو یہ دوڑتے پھرتے ان کے بھائی یار مولانا فضل الرحمان کی سیکٹری کا نمبر مل جائے گا ان سے بات کریں، تو کسی نے کہا میں ٹریک مولانا فضل، یار ہماری اوقات نہیں مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کی، ہم تو ان کے سیکٹری سے بات کر لیں تاکہ کچھ معاملہ ہو جائے، تو سیکٹری نے بات کرنے کے لیے اسلام آباد بلایا اور کہا کہ آج صبح پہنچ جاؤ میرے پاس ٹائم ہے ورنہ ٹائم نہیں ہے، تو یہ غریب آدمی جہاز کا ٹکٹ پیسے قرضے لے کے لوگوں سے جہاز کا ٹکٹ لے کے گئے، جا کے اس نے 5 منٹ دیے، صرف 5 منٹ، یہ ہمارے قاضی تنویر صاحب 5 منٹ دیے اور چل جاؤ پیسے، واپسی پہ وہ ٹرین پہ دھکے کھاتے ہوئے آئے، کیا ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھو منسٹر بھی نہیں تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، اس ٹائم منسٹر بھی نہیں تھے، صحیح، جب منسٹر نہیں ہے اس وقت ان سے بات کرنے کے لیے یہ کام ہے، میں تو اتنے چھوڑے تو وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں گے، ان کی گستاخی دیکھو، یہ کیا کہتے ہیں، دل کہتا ہے پکڑ کے مارے، وقال الذین لولا یکلمنا اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے جس کی دنیا میں ایک حیثیت ایک قطرے کی جتنی نہیں ہے، اس کا ایک منسٹر کے سیکٹری سے بات کرنے کے لیے غریب آدمی کو لائنیں لگانی پڑتے ہیں، زور لگانے پڑتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد ہوا یہ، 6 مہینے کے بعد زور لگاتے 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 6 مہینے کے بعد فقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، اللہ کو غصہ تو آئے گا نا، وقال الذین لا یعلمون، وقال اللہ نے کتنی خوبصورت تعبیر کی، وقال الذین لا یؤمنون نہیں کہا ایمان، وقال الذین کفروا نہیں کہا، وقال الذین اور کہا
ان لوگوں میں جو کہ جاہل ہے، لا یعلمون جو کہ جانتے نہیں ہیں. اللہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی، اور نشانیوں سے تو بھرے ہوئے ہو. اللہ معاف کرے. کذالک، اسی طریقے سے قال الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ تم، تو یہ صرف تمہاری بیوقوفی نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا مثل قولہم، اسی طرح کی بات. تشابہت قلوبہم، تم سب کے دل ایک جیسے ہیں، کھٹیا کھٹو کھٹیا قسم. تشابہت ایک جیسے، تشابہت ایک جیسے، قلوبہم تم سب کے دل، تم سب کے دل ایسے ہیں. تم کہتے ہو اللہ ہم سے بات کرے گا پھر ہم اللہ کو مانیں گے. ارے ہم تو بغیر اللہ کو بات کیے مانیں گے. ہاں جہاں تک اوتاتینا آیا کی بات ہے تو قد بینا الآیات، نشانیاں تو ہم نے کھول کے رکھی. سورج کا نکلنا نشانی نہیں ہے، بارش کا ہونا نشانی نہیں ہے، ہوا کا چلنا نشانی نہیں ہے. بغیر ہوا کے، بغیر سانس لیے رہ کے دکھاؤ. سانس اتنی گیسز ہیں، اتنی گیسز، کوئی 104 گیسز تو ہم نے پڑھی تھی جب ہم کیمسٹری پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ان 104 گیسز کے اندر نائٹروجن ہے 69%، آکسیجن ہے 24%. ابھی ساری دنیا آکسیجن کھا رہی ہے، 24 سے 23 پہ نہیں جاتی. اللہ. اور دن کو کتنی گرینری ہے، ساؤتھ افریقہ کے جنگلات وہ سب آکسیجن بنا رہے ہیں، 24 سے 25 پہ نہیں جاتی. اگر چلی جائے تو گرمی میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی. ہوا میں آگ، گھر کے گھر آکسیجن کو آگ لگتی ہے. آپ کو پتہ، پڑھا لکھا آدمی. اللہ. قد بینا الآیات، ارے کتنی کھلی نشانیاں ہماری، کتنی واضح. لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون جو ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے. تم جیسے نکٹھیوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ ان کے 5 شکوے ہوئے، اللہ نے 5 شکوے کیے. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہم سب کو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں ان یہودیوں سے کے چنگل سے کہ انا ارسلناک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا ہے. ایک طرف اتنے نافرمانوں کا ذکر اور ایک طرف دنیا کے سب سے بڑے فرما بردار کا ذکر. انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے. بشیرن، خوشخبری دینے والا، نذیرن اور ڈرانے والا، خوشخبری اور ڈرانے والا. ٹھیک ہے. ولا تسألون اصحاب الجحیم، ولا تسأل، اور سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے. تسأل، سوال نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا جائے گا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ پیسے تا پہ پیش ہے نا، تسأل اتین پہ پیش ہے. تسأل، ولا تسأل ان اصحاب الجحیم، جہنم کی طرف جانے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ تسلی رکھیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ تسلی کے کلمات کیوں ہیں کہ اللہ کے نبی بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے. تو یہ ایک تسلی ہے. پھر آگے دوسری تسلی